لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز وہ التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور رضا حسین ملجی رمکھڑا والا اور مرحوم و مغفور انور علی حسن علی اور کل مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں ہم سبھی اللہ کی بندگی اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس گفتگو کو بھی اپنے ذہن اور اپنے کان اور اپنے دل کے حوالے کرتے ہیں کہ جس گفتگو کو نہ صرف یہ کہ اہل بیت اطہار کی حدیثوں اور قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے ہمارے لیے بیان کیا جاتا ہے، بلکہ یہی وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کی بنا پر انسان اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد کامیاب و کامران ہوتا ہے. میں جس موضوع کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس موضوع کا تعلق ہم سب کی زندگیوں سے ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس گفتگو سے خود کو مستثنا کر لے جائے. وہ موضوع کیا ہے؟ ایک انسان کی کامیابی کن چیزوں میں چھپی ہوئی ہے اور یہ کامیابی ایک انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس لیے یہ گفتگو ضروری ہے کہ اگر یہ انسان کی زندگی میں نہ ہو تو بڑا عجیب مرحلہ ہے.
معصوم کا جملہ ہے کہ اگر یہ چیزیں انسان کی زندگی میں نہ پائی جاتی ہوں، یہ انسان اپنی زندگی کے سکون کو کھو دے گا، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان، اس انسان کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ تیسرا نقصان، انسان کا دل ہمیشہ پریشان رہے گا۔ یہ 5 چیزیں انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے اتنی ضروری ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی، معصوم فرما رہے، کوئی ایک بھی اگر کم ہو جائے، انسان کی زندگی ناکامیاب ہے، انسان کی زندگی مکمل ہونے کے باوجود ناقص ہے، انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں صبح و شام یہ جو بے چینیاں ہیں، یہ جو اضطراب ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، نہ جانے کتنے ٹینشن پائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ 5 چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان 5 چیزوں کو حاصل بھی کرنا ہے، اور ان 5 چیزوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مستقل دعا کرنی ہے۔ خاص طور سے یہ ابھی ماہ مبارک رمضان جب ایک مرحلے تک پہنچے گا اور شب قدر ہمارے درمیان آئے گی، شب قدر میں ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگنا ہے یہ ضروری ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر ہم نے اللہ سے لے لیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر اللہ رب العزت سے یہ 5 چیزیں ہم نہیں لے پائے، ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ اتنی اہمیت رکھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب یہ 5 چیزیں ہمارے درمیان ہونی ضروری ہیں اور ان 5 چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، پھر میں متوجہ کرا رہا ہوں کہ اس کا تعلق ہم میں سے سب سے ہے، کوئی ایک بھی مستثنا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مال و دولت ہے لہٰذا مجھے ان 5 چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مثال کے طور کے اوپر مسجد میں 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہوں، میرے لیے ان 5 چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ایجوکیشن بہت زیادہ ہے لہٰذا مجھے ان 5، کوئی بھی دنیا میں اس سے باہر نکل کے نہیں رہ سکتا۔ یہ 5 چیزیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ اور اب میں ایک مرحلہ بمرحلہ آپ کی خدمت میں یہ 5 عرض کروں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کروں گا کہ یہ 5 چیزیں آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ان 5 میں سے پہلی چیز کا مرحلہ ہے۔ پہلے میں حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے کہ 5 خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش وزائل العقل ومشغول القلب۔ 5 چیزیں انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو، 4 کی بات نہیں ہے، 3 کی نہیں، ایک بھی اگر نہ پائی جا رہی ہو، 4 ہیں ایک نہیں ہے، فرماتے ہیں مولا کہ اگر 5 میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو نتیجہ یہ ہوگا کہ سکون چھن جائے گا انسان کا۔ دوسرا نقصان، انسان کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی، عقل کام نہیں کر پائے گی۔ بہت سارے اوقات انسان عاقل ہونے کے باوجود ڈیسیزن نہیں لے پاتا، کیوں؟ اسی وجہ سے۔ اور تیسرا نقصان فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ہمیشہ مضطرب رہے گا، گھبرایا ہوا، بے چین رہے گا، مضطرب رہے گا، نماز میں ہے لیکن ٹہل رہا ہے دنیا کے نہ جانے کن کن مقامات پہ، کیوں؟ دل کو سکون نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ اور اب میں رک کر ایک بات عرض کر کے اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہوں گا۔ آج کی تاریخ ہمارے درمیان کہ جو وہ عظیم الشان شہزادی کہ جو ام المؤمنین کے نام سے ہمارے درمیان معروف، یعنی جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا، آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی تاریخ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس عظیم الشان شہزادی کی ماں ہیں کہ جس شہزادی کی بنا پر نسل پیغمبر کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچی ہے، لہٰذا تمام بشریت پر عظیم احسان ہے اس خاتون کا، اور تمام بشریت کو آپ کی خدمت میں آ کر خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ یہ ایک مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ جو آج کی تاریخ کا سب سے زیادہ اہم موقع تھا کہ جو ہم سب کی نگاہوں کے سامنے آج پھر ظلم نے اپنے سر کو اٹھایا ہے،
اور ایک مظلوم ملک پر، ایک مظلوم پاپولیشن پر، ایک مظلوم جمعیت پر، ایک مظلوم قوم پر دوبارہ حملہ ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ہمارا طرہ امتیاز ہی یہی ہے کہ ہم نے کبھی حملہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر حملہ ہوا تو ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ میدان سے بھاگنا ہمارا شعار نہیں ہے، اور اسی طرح سے دشمن کے مقابل میں اس طرح سے حملہ آور ہونا بھی ہمارے مزاج میں نہیں ہے۔ لہٰذا دفاعی طور کے اوپر، ڈیفنس کے طور پر انسان جب سامنے والے کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ آج دنیا کے لیے پھر واضح ہو گیا کہ مظلوم کون ہے، اور دنیا بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ کون ظلم ڈھا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بولنے والی زبان نہیں ہے، کہنے والے لوگ نہیں ہیں، اور دنیا تک پہنچانے کے لیے میڈیا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، اور ہمیشہ دنیا میں کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ حق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یقیناً مظلوموں کے ساتھ ہے، یقیناً کامیابی ان لوگوں کے حصے میں آنے والی ہے جو اہل بیت اطہار کی پیروی کرتے ہوئے دنیا سے ظلم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی دنیا میں ظلم کو بڑھاوا نہیں دیتے ہیں۔ پروردگار عالم یقیناً کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اس مملکت کو، اس سرزمین کو کہ جس پر ظلم ہوا، جس کے اوپر حملہ ہوا، اور آج دنیا کے گوشے گوشے تک یہ پیغام پہنچا کہ ایک مظلوم قوم کے جو روزہ دار قوم ہے اس پر کس انداز سے حملہ ہوا ہے۔ پروردگار عالم دعا ہے کہ خدا را اس قوم کو کامیابی اور فتح اور نصرت عطا فرما۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلوں اس پہلے مرحلے کی طرف کہ جس کے لیے میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر 5 چیزیں انسان کی زندگی میں ہیں، یہی 5 چیزیں انسان کو کامیابی عطا کر سکتی ہیں، اور اگر کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، ناکامیاب ہو جاتی ہے۔ اولاد ہونے کے باوجود انسان کامیاب نہیں ہوتا، زوجہ ہونے کے باوجود انسان خوشحال نہیں ہوتا۔ مولا فرما رہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی میں انسان کے لیے ضروری ہے، کہ جو اس کی کامیابی کا راز ہے، اور عجیب ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو عام طور پہ ہم لوگ بھلا دیتے ہیں۔ جب مشکلات آتی ہیں تب اس چیز کی طرف ہمارے قدم بڑھتے ہیں، ورنہ ہم زندگی میں تقریباً، اکثر کی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے اکثر افراد وہ ہیں جو 35-40 سال کی عمر تک اسے بالکل بھلا کے رکھتے ہیں، اور جب مشکلات 45-50 کے آس پاس آنا شروع ہوتی ہیں تب متوجہ ہوتے ہیں کہ ایک بڑی نعمت تھی جو ہمارے پاس رہنی چاہیے تھی، ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ وہ چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے فَأَوَّلُهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ، سب سے پہلی انسان کی خوش نصیبی کا راز ہے اس کی اچھی صحت میں، یہ بدن کا صحیح و سالم ہونا، بدن کا اچھے سے کام کرنا۔ میں عرض کروں گا کہ یہ بدن کی صحت کو کیسے حاصل کیا جائے، وہ ابھی آ رہا ہے مرحلہ، لیکن آپ توجہ فرمائیں یہ بدن کی سلامتی کتنی اہمیت رکھتی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی شب جمعہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھی ہے تو جملہ کہا ہے کہ اے میرے پروردگار میرے جوارح کو ایک دفعہ سلوات بھیج دیں آپ۔ قو علی خدمتک جوارحی، پروردگار اپنی خدمت کے لیے میرے بدن کے یہ پارٹس کو قوی بنا دے۔ کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے، ہمارے پیر مضبوط ہونے چاہیے، ہمارا جسم مضبوط ہونا چاہیے، ہماری نگاہیں، ہمارے کان مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ ورزش کرنا اسلام کے اصولوں میں شامل ہے، لیکن ہم بھلا چکے ہیں۔ جب 45 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ ان کو ڈائیبٹیز ہے، ان کو فلاں مشکل ہے، ان کو فلاں مشکل ہے، تو اب واکنگ بھی شروع ہوگی، جاگنگ بھی شروع ہوگی، پھر انسان اس کے لیے کوششیں کرنا شروع کرتا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ابتدا سے انسان کو اپنی بدن کی صحت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ روایتیں دیکھیں، آیتیں دیکھیں، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
طاقت کی دنیا میں اپنے لیے صلاحیتیں پیدا کرو، اپنے کو قوی بناؤ. اور یہ آج دنیا نے دیکھا، اگر یہ قوم کہ جس پر آج حملہ ہوا، اگر اس نے اس میدان میں بھی خود کو قوی نہ کیا ہوتا تو آپ یقین جانیں دنیا کے سامنے کھڑے رہنا ممکن نہ ہوتا. ہمیں اس میدان میں بھی کام کرنا ہے. کیوں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ 50 کے بعد انسان شروع کرتا ہے واکنگ کرنا کہ اب چلنا شروع کریں گے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ 20-22 کی عمر سے ہی انسان کو اس طرف آگے بڑھنا چاہیے تھا. روایات کی دنیا میں ابھی آپ دعائے ابو حمزہ اسماعیلی شاید بظاہر آج کی شب بھی یہاں پڑھی جانے والی ہے، بقیہ شبوں میں یہاں پڑھی جائے گی. اسی دعائے ابو حمزہ اسماعیلی میں جملہ آپ پڑھیں گے کہ قو اللہم اعطنی الصحہ فی الرزق، پروردگار میرے رزق کو وسیع کر دے، والصحہ فی الجسم، میرے جسم میں صحت عطا کر دے، والقوہ فی البدن، میرے بدن کو طاقت اور توانائی عطا کر دے. یہ دعا کریں گے آپ. دعائے ابو حمزہ اسماعیلی میں آج سے 14 صدیوں قبل امام سجاد علیہ السلام نے اس طرح سے ہمیں متوجہ کرایا کہ تمہارا بدن سالم ہونا چاہیے، یہ تمہاری خوش قسمتی کا راز ہے. ورنہ آپ توجہ فرمائیں، لاکھوں کی دولت انسان کے پاس موجود ہو لیکن بدن سالم نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان نہ تو حج کرنے کے لیے جا پا رہا ہے، نہ عمرہ کرنے کے لیے جا پا رہا ہے، نہ زیارتوں پہ جا پا رہا ہے، حتیٰ کبھی کبھی تو اتنا زیادہ بدن ناقص کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر انسان خود کو مسجد تک، امام بارگاہ تک نہیں پہنچا پاتا. یہ انسان کو پہلے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. البتہ جس کو بیماری ہو جائے وہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن اگر انسان نے شروع سے توجہ دی ہوتی اپنے جسم سے متعلق. یہ خود ماہ مبارک رمضان کا روزہ کیوں ہے؟ صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحت پا جاؤ. ہمارے وہاں برعکس ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بیمار ہو جائیں گے اگر روزہ رکھ لیں گے، اگر روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے، اگر روزہ رکھیں گے تو آفس نہیں جا پائیں گے، اگر روزہ رکھ لیں گے تو ہم جاب نہیں کر پائیں گے، اگر روزہ ساری مصیبتیں روزے پہ آ کے ٹوٹتی ہیں. جبکہ الٹا حساب ہے، اللہ نے روزہ رکھا ہے تاکہ تمہارا بدن سالم ہو جائے، اچھے سے آفس جا سکو. سال کے 11 مہینے کی توانائی ہمارے بدن کو مل جاتی ہے 1 مہینے کے روزے کے ذریعے سے. لیکن ہمیں کب روزے کے ذریعے سے صحت ملے گی؟ کہ جب 12 گھنٹے پیٹ خالی رہے اور 12 گھنٹے پیٹ کا صحیح طور پر استعمال ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 12 گھنٹے کے جس درمیان ہمیں کھانا ہے وہ ایسا موقع ملا کہ پوری بھرپائی دوپہر کی رات میں ہو رہی ہے، کہ ہر 10 منٹ پہ کھا رہے ہیں، 20 منٹ پہ کھا رہے ہیں، آدھے گھنٹے پہ کھا رہے ہیں، 1 گھنٹے پہ کھا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ سحری آتے آتے یہ عالم ہو چکا ہے کہ نیت یہ ہو رہی ہے کہ خدارا جلدی سے سحری کے وقت ختم ہو جائے ورنہ اب اور کھا لوں گا تو اب زندہ نہیں رہ پاؤں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحت کو پانے کے لیے بھی انسان کو وہ کچھ اصول اختیار کرنے ہوں گے. روایتیں کہتی ہیں کہ لا لباس اجمل من السلامہ، یہ بدن کی صحت اتنی اہمیت رکھتی ہے. ہمیں کتنا خیال ہے بدن پہ لباس ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ پریس ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، دھلا ہوا ہونا چاہیے، اس سے خوشبو آنی چاہیے، ساری چیزیں ہیں. کیا اتنا خیال ہم نے اپنے بدن کے لیے، جسم کے لیے بھی کیا؟ یہ لباس کو تو ہم بدل سکتے ہیں، بدن کو تو بدل بھی نہیں سکتے. یہ تو تبھی ہم کو ملے گا جب صحیح طور پہ غذا. ابھی آ رہی باتیں کہ کن چیزوں کے ذریعے سے، روایتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ کن چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے بدن کو سالم کر سکتے ہیں. سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ نے یہ قرآن مجید، آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے بار بار ہم سے یہ بات کہی ہے کہ کھاؤ، بھوکے نہ رہو، پیو، اچھے سے پیو، ایسا نہ ہو کہ تم پیاسے رہ جاؤ. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اس میں کوئی شبہ نہیں، کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں، لیکن اسراف نہ کرنا. اسراف کا ایک نقصان جہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا پیٹ میں نے کاٹا، وہیں اسراف کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ میرا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے. توجہ رہے، اگر ہم نے اسراف کیا، مثال کے طور پہ 2 آدمی کا کھانا میں نے اکیلے کھا لیا
کسی ایک کا پیٹ میں نے کاٹا، اس کا نقصان ہوا. یہ جو اضافی کھانا کھایا، میرے خود پیٹ، میرے خود شکم کا نقصان ہوا، یہ دوسرا نقصان. اور اگر یہ غذا نہ کھا سکا، پھینک دیا گیا، تو اور بڑا نقصان ہوا، جو ہوتا ہے نارملی. جو میں اکثر و بیشتر اس بات کو کہتا ہوں کہ جس پہ بعض لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، یہ جو تھال سسٹم ہے ہمارا، میں آج کہہ دیتا ہوں، جس قوم سے تھال سسٹم آیا ہے، آپ کو تعجب ہوگا، اس قوم کے درمیان تھال سسٹم ہونے کے باوجود ایک دانہ کمیٹی ہے، شاید آپ کو خبر ہے نہیں ہے. وہ ہر کھانے کے بعد چیک کرتی ہے کہ کھانا ویسٹ تو نہیں ہوا، اور اگر کھانا ویسٹ ہوا ہے تو دانہ کمیٹی اگر روک دے گی تو پھر اس کمیٹی، یعنی جس نے وہ کھانا آرگنائز کیا تھا، اس کو دوبارہ کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ہوگی. ہے ہمارے وہاں سسٹم. ہم نے آدھی چیز لی، آدھی چھوڑ دی ہے توجہ. یہ جو تھال سسٹم ہے، اس میں کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے. اور میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک خاص جگہ کے اوپر میں خود آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماہ مبارک رمضان میں وہاں کے اوپر جس موقع کے اوپر کھانا سرو ہوتا ہے، رات میں 150 آدمیوں کا کھانا پھینکا جاتا ہے. 150 آدمی معمولی تعداد نہیں ہے. یہ میں کسی اور جگہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی مسجد کی بات نہیں ہے. 150 آدمی. ہوتا کیا ہے، 5 آدمی ایک تھال میں بیٹھے ہیں، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بغل والا ختم کرے گا، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، انہوں نے بھی کھینچ لیا، انہوں نے بھی کھینچ لیا. وہ جو کھانا بچا ہے کون کھائے گا؟ ذمہ دار یہ 5 ہیں. لہٰذا شروع سے یا تو نہ لیجئے، اگر لیا ہے تو پورا ختم کیجئے. یہ اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے. فوراً قرآن مجید کہہ رہا ہے، آپ توجہ فرمائیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ بیجا ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. میں اپنی غذا جس موقع کے اوپر اپنے گھر میں کھاتا ہوں تو ویسٹ کرنا پسند نہیں ہے، میں تو لے آ کے فریج میں رکھتا ہوں. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا اور کھانا پھینکا گیا تو مجھ کو تکلیف نہیں ہوئی، جبکہ زیادہ تکلیف ہونی چاہیے. میرا خود کا کھانا ہوتا پھینکا جاتا تو الگ مسئلہ تھا، یہ تو قوم کا پیسہ تھا جو پھینکا گیا. ہمیں زیادہ تکلیف ہونی چاہیے. لہٰذا توجہ رہے، اگر ہم تھال سسٹم کا انتظام نہیں کر سکتے تو کوئی اور سسٹم کریں. اگر تھال سسٹم ہے تو پھر اتنا ہی اپنے تھال میں لیں جتنا ہم 5، ہم 4، ہم 6. اچھا وہاں بھی عجیب ہے، ہمارے وہاں ایک ہی تھال ہے. میں چونکہ ان کے درمیان بہت سارے اوقات تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں ان کے درمیان الگ الگ لوگوں کی تعداد کے حساب سے تھال ہے. ہمارے وہاں ایک ہی تھال ہے، چاہے اس پہ 5 آدمی بیٹھیں، چاہے 7 بیٹھیں، چاہے 3 بیٹھیں. وہاں 3 کی تھال الگ ہوتی ہے، 5 کی الگ ہوتی ہے، 7 کی سب افراد کے اعتبار سے تھال ہوتی ہے. متوجہ ہے کچھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہمیں اگر واقعی طور کے اوپر ان سے کلچر لینا ہے تو پوری طرح سے اس طرح سے لیں تاکہ جس طرح سے ان کے وہاں ویسٹ نہیں ہوتا ہمارے وہاں بھی ویسٹ نہ ہو، ورنہ پھر کون ذمہ دار ہے ان کھانوں کے ویسٹ ہونے کا. لہٰذا توجہ رہے، قرآن مجید بھی تاکیداً کہہ رہا ہے کہ اپنے جسم کی صحت پر توجہ دو. اہل بیت اطہار کی روایتیں بھی ہیں. آئیے میں آپ کو لے کر چلوں وہ 10 چیزیں کہ جن 10 چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنے بدن کی صحت کو حاصل کر سکتا ہے. یہ 10 چیزیں وہ ہیں جو روایت میں وارد ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے سے انسان بڑے آسانی کے ساتھ اپنی صحت کو پا سکتا ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں کہ النشوہ فی عشرۃ الاشیاء. البتہ نشوہ عام لفظ ہے لیکن اس کا ایک مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ جو بدن کے اندر رشد پیدا ہوتی ہے، بدن انسان کا کامیابی کے لیے بڑھنے لگتا ہے. مثال کے طور کے اوپر 2 سال کی عمر کے بچے کا ویٹ کچھ اور ہوتا ہے، 20 سال کے جوان کا ویٹ کچھ اور ہوتا ہے. یہ جو بدن وہاں تک پہنچا کس وجہ سے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ بدن کی صحت اگر پانی ہے تو 10 چیزیں اختیار کرنی ہوں گی. سب سے پہلی چیز کہ جو آج کے دور میں جس کی سارے ڈاکٹرز بڑی تاکید کر رہے ہیں، جس کو بیچ کے دور میں تقریباً ہم نے چھوڑ دیا تھا، وہ کیا ہے؟ فی المشی. مولا فرماتے ہیں کہ تم پیدل چلنے کے ذریعے سے اپنی صحت حاصل کرو. ہمیں پسند ہے پیدل چلنا، ہمارا تو بس چلے تو مسجد کے گیٹ میں بھی تھوڑا سا اندر بھی اگر بائک آ سکتی ہے تو یہاں بھی لے آئیں بائک. ہمیں تو ذرا سا پیدل چلنا پسند نہیں ہے.
فی المشی، سب سے پہلی چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان، اچھا نہیں، انسان کے لیے ظاہر ہے کہ آفس پہنچنا ہے، بغیر بائک کے نہیں پہنچ سکتا، فور ویلر کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے، دکان پہنچنا ہے، انسان کو آفس پہنچنا ہے، انسان کو جاب پہ پہنچنا ہے، بغیر کسی سواری کے نہیں پہنچ سکتا، لیکن واکنگ کا ایک ٹائم تو رکھ سکتا ہے، رات کے موقع کے اوپر، دوپہر کے موقع کے اوپر، صبح کے موقع کے اوپر، کسی ایک موقع پر واکنگ کر سکتا ہے، کچھ نہیں اپنے گھر میں ہی انسان واکنگ کر لے، تھوڑی دیر اپنے گھر میں ہی چل سکتا ہے، یہ واکنگ بڑی ضروری ہے۔ انسان معمولاً 50 کے بعد پھر واکنگ شروع کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کسی بھی پارک چلے جائیے، آپ کو معمولاً 50 کے 50 پلس والے دکھائی دیں گے جو واکنگ کر رہے ہیں، کبھی آپ کو نہیں دکھائی دے گا کہ 20 سال 22 سال 25 سال کا جوان واکنگ کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو پسند ہی نہیں ہے، جبکہ صحت بچپن سے انسان کو توجہ دینی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز مشی۔ دوسری چیز جو ہمارے درمیان نہیں ہے اور جو شاید مشکل کام ہے، پھر رکوب، مولا فرماتے ہیں اسب، گھوڑے کی سواری، گھوڑے کی سواری انسان کی صحت کے لیے بہت بڑی ضمانت بنتی ہے، اور اسی لیے بعض علماء نے یہ بات کہی، البتہ میں علماء کا قول نقل کر رہا ہوں، اس میں ذمہ داری میری نہیں ہے، بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر انسان گھڑ سواری یہ ہارس رائڈنگ نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم بائسکل چلائے، سائیکل چلائے، یہ سائیکل چلانے میں جو محنت پڑتی ہے تقریباً اتنی ہی محنت انسان کی ہارس رائڈنگ میں بھی ہو، انسان جس موقع پر گھوڑا چلا رہا ہو، گھوڑے پر بیٹھا، اس موقع پہ اس کے بدن کے اندر وہی کیفیت ہوتی ہے، البتہ پوری طرح سے نہیں ہے، لیکن روایت کیا کہہ رہی ہے کہ انسان کو گھڑ سواری کے ذریعے سے اپنی صحت کو حاصل کرنا چاہیے، یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ والارتماس فی الماء، جو شاید ہمارے بامبے شہر میں مشکل کام ہے، یہ سوئمنگ کرنا، یہ انسان کی صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ شاید یہاں کے اوپر آپ جانتے ہیں، چونکہ آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کا بھی فتویٰ ہے اور بقیہ مراجع کرام کا بھی فتویٰ ہے کہ جہاں کے اوپر مکس لوگ سوئمنگ کر رہے ہوں، ایسی جگہوں کے اوپر ہم کو سوئمنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نارملی یہاں کے اوپر جتنے بھی سوئمنگ پولز ہیں وہاں کے اوپر نارملی ایسا ہوتا ہے کہ مکس مجمع ہوتا ہے، لہٰذا مشکل ہے، لیکن جس کو اگر موقع مل سکتا ہے سوئمنگ کے ذریعے سے اپنی صحت کو ضرور حاصل کرے، یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ جو روایتوں میں ہمیں لیے بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز تو ہم سب کے لیے بہترین ہے، آسان بھی ہے، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے، وَالنَّظَرْ إِلَى الْخُضْرَةِ، یہ جو گرینری ہے یہ بڑی قیمتی ہے، انسان کوشش کرے کہ گرینری کو اپنے چاروں طرف لے کے آئے، مثال کے طور کے اوپر پارک کے قریب رہنا شروع کرے، مثال کے طور اپنے گھر میں کچھ پیڑ لگائے، آس پاس زمین کے اوپر جہاں اس کو موقع ملے پیڑ لگائے، یہ گرینری بڑی مفید ہے۔ فرمایا انسان جب گرین چیزوں کو دیکھتا ہے، پیڑ پودوں کو، پتیوں کو، اس طرح کی چیزوں کو، خود اس کو صحت ملتی ہے، ون نظر، دیکھنے سے صحت ملتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں پانچویں چیز کہ جو انسان کی صحت کا راز ہے وہ انسان کا یہ کھانا ہے، صحیح کھانا، اچھا کھانا، آج کے دور کا وہ فاسٹ فوڈ نہیں، وہ کھانا کہ جو مفید کھانا ہو، وہ انسان کے لیے صحت کا ضامن بن جاتا ہے، اچھا کھانا کھائے انسان۔ اور اس کے بعد فرمائے والشرب، اور انسان کے لیے اسی طرح سے وہ چیزیں کہ جو مفید ہیں ان کو استعمال کرے۔ اسی لیے آج کے دور میں مثال کے طور کے انسان کے پانی پینا ہے، پانی بھی وہ پانی پیے کہ جو صحت دینے والا ہو، بیماریاں دینے والا نہ ہو۔ ہمارے وہاں بڑی تاکید ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، یہ پانی تک کے لیے تاکید ہے کہ اگر وہ پانی نقصان پہنچانے والا ہو تو اس پانی کے پینے میں احتیاط کریں، اس میں انسان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پانی کہ جو بغیر احتیاط کے انسان استعمال کر رہا ہو، نقصان پہنچائے، اس سے تو بہتر ہے کہ انسان وہ پانی استعمال کرے کہ جو اگرچہ مہنگا پڑ رہا ہے لیکن انسان کو صحت دینے والا ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وہ چھٹی چیز کہ جو انسان کے لیے صحت کا راز بن جاتی ہے، جسم کی صحت کا، وہ انسان کا صحیح وقت پر شادی کرنا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، وقت پر شادی کرنا۔ انسان
اگر مناسب رشتہ، اگر مناسب طریقے سے شادی صحیح موقع کے اوپر ہو سکتی ہے، یہ انسان کی صحت بہت ساری بیماریاں، ظاہر ہے کہ نہ میں اس میدان کا ہوں، نہ آپ کے درمیان شاید کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر صاحب تھے تو ادھر ہیں تشریف فرمائیں، بہت ساری بیماریاں انسان کی صرف اس بنا پر پیدا ہوتی ہیں کہ انسان نے صحیح طریقے سے شادی کر کے زندگی نہیں گزاری۔ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، ورنہ بڑی بڑی شخصیتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، 60-65 سال کی عمر اور بے پناہ پڑھا لکھا انسان، لیکن اس کی زندگی آپ دیکھ لیجئے بچوں جیسی زندگی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی کنوارے پن کے طور پہ گزار دی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو زندگی میں صحت کا راز رکھا تھا، اس راز کو اللہ نے رکھا تھا انسان کے لیے، اس کو اختیار نہیں کیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، یہ صاف پیغمبر اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں شادی کو چھوڑ کر اگر انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ جسم کی صحت چھپی ہوئی ہے انسان کی اس شادی کے اندر، لہٰذا انسان کو وقت کے اچھا اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے موقعوں کے پر بہت سارے گھرانوں میں باپ متوجہ نہیں ہے، بیٹے کے اندر شرم ہے کہ کیسے کہیں کہ مجھے شادی کرنی ہے، نہیں۔ اچھا یہ بھی توجہ رہے، میں ایک زمانے میں اس موضوع کے اوپر آپ کے درمیان مفصل گفتگو کر چکا ہوں، لہٰذا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن توجہ رہے، اگر ماں باپ نے اولاد کی شادی دیر سے کیا اور خدا نخواستہ اولاد گناہ میں مبتلا ہو جائے، ذمہ دار کون ہے؟ ہم متوجہ نہیں ہیں۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں، پوچھا جائے گا میدان محشر میں، ہمیں توجہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو اور سخت مسئلہ ہو جاتا ہے، اولاد ماشاءاللہ سے پیروں پہ کھڑی ہے، کما رہی ہے، پیسہ حاصل کر رہی ہے، اس لیے شادی نہیں کریں گے کہ اگر شادی کر دیا تو جو گھر میں پیسہ آ رہا ہے وہ بٹ جائے گا، یہ تو اور مصیبت ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ لہذا توجہ دیں، وقت کے اوپر شادی بڑی اہم ہے۔ وہی شادی جو مثلا 22، 24، 25، 26، 28 میں ہوتی ہے، وہی شادی 50 میں ہو سکتی ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ لہٰذا وقت پہ شادی ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں اور اس کے بعد جو انسان کی صحت کا راز ہے والسواک، یہ مسواک کرنا، یہ مسواک البتہ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے، ہمارے درمیان تقریباً یہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو درخت کی لکڑیاں ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے دانت کو صاف کرنے سے نہ صرف یہ کہ منہ صاف ہوتا ہے بلکہ بدن کو صحت ملتی ہے، بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور سے زیتون کی لکڑی کی بڑی فضیلت ہے، نیم کی لکڑی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس طرح کی یہ جو لکڑیاں ہیں، ان کے ذریعے سے بھی انسان اگر کبھی صحت حاصل کرنے کے لیے کام کرے، بڑے فائدے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اسی طرح سے انسان کا حلال چیزوں کو دیکھنا یہ بڑا قیمتی ہے، یعنی نیچر کے پاس جانا، نیچر کے پاس جا کر بیٹھنا، یہ پارک میں جا کر بیٹھنا، انسان پرندوں کو دیکھ رہا ہے، انسان مثال کے طور کے اوپر ایک فلاور کو دیکھ رہا ہے، انسان کبھی کبھی ایک پتی کے حسن کو دیکھتا ہے، جسم کی صحت تو ملتی ہی ہے، اللہ کی وحدانیت اس کے اندر جلوہ کرنے لگتی ہے، بڑے فائدے ہیں اس کے۔ کبھی کبھی جا کے بیٹھنا چاہیے انسان کو، یہ جو نیچر ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کے لیے بڑا فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور آخری مرحلہ جو میں نے ختم کر دیا، آج پہلی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی خوش قسمتی کے لیے ضروری ہیں، اگر 5 میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو انسان کی زندگی بیکار ہے، ناقص ہے، عقل ہونے کے باوجود استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اس میں کی پہلی چیز یعنی بدن کی صحت تھی کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور آخری مرحلہ مولا فرما رہے کہ بدن کی صحت 10 چیزوں میں چھپی ہوئی ہے، جن میں سے 10ویں چیز کیا ہے؟ بدن کی صحت۔ عجیب ہے ہاں، مولا فرما رہے ہیں کہ بدن کی صحت کے لیے محادثۃ الرجال، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے سے ذہن کو بھی صحت ملتی ہے، جسم کو بھی صحت ملتی ہے۔ یہ عجیب ہے، پڑھے لکھے افراد، وہ افراد کے جن کے پاس نالج ہے، جن کو اللہ نے علم دیا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، علم دین کے جن کے پاس ہے ان کے پاس جانا تو واقعاً بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اور بھی دنیا کے جتنے بھی اسکالرز ہیں، مثال کے طور کے پر کوئی میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے انسان کو، حتیٰ اگر کمپیوٹر کا جاننے والا ہے اس سے جا کے بات کرے انسان۔
انسان کا ذہن بھی بڑھتا ہے، انسان کا جسم بھی بڑھتا ہے۔ اس کے بعد میں جلدی 2-3 چیزیں اور عرض کر دوں۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے کو صحت مند رکھے تو ایک اور راز ہے، صحت الجسد۔ یہ جملہ ہے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ مولا فرماتے کہ صحت الجسد من قلت الحسد، اپنے دل سے جلسی کو دور کرتے جاؤ، جتنی جلسی کم ہوتی جائے گی بدن کو صحت ملتی جائے گی۔ حسد، جلسی انسان کو کمزور کر دیتے، کیا ضرورت ہے؟ اگر انسان نے دوسرے کے اندر کوئی اچھائی دیکھی ہے تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خود اس انسان کے اندر بھی جو دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھ رہا ہے، خود اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی اچھائی ضرور رکھی ہے، اور اگر وہی اچھائی کے بارے میں سامنے والے سے کہا جائے تو وہ غیبتہ کرے گا کہ کاش مجھ کو یہ اچھائی مل جاتی۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، ایک انسان ہے جس کو شہرت مل گئی، ایک انسان ہے جس کے پاس نالج بہت زیادہ ہے۔ نالج والا سوچ رہا ہے کہ کیا کہنا، اس کے پاس کیسے اتنی شہرت مل گئی، کیسے فیمس ہو گیا وہ۔ ادھر وہ سوچ رہا ہے کہ کاش میرے پاس نالج ہوتی۔ اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، ہم دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھ لیتے ہیں، اپنے اندر کی اچھائی کو نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی اچھائیاں ہمیں اندر سے کمزور کرنے لگتی ہیں۔ اگر اپنی اچھائی پہ توجہ ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ جلسی سے ہم دور ہو جائیں گے بلکہ ہمارے اندر بدن کی صحت بھی آ جائے گی۔ لہٰذا توجہ دینی چاہیے۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ میں چاہتا تھا ایک واقعے کے ذریعے سے اپنی گفتگو کو مکمل کروں، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں، ہماری صحت کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ہماری صحت کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد اگر ذہنوں میں آ جائے تو پھر انسان مزید کامیابیوں سے ہمکنار ہونے لگتا ہے۔ صحت اس لیے نہیں ملنے کی تمنا رکھنی چاہیے کہ مجھے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانی ہے، صحت اس لیے مجھے نہیں چاہیے ہے کہ مسجد میں آ کر نمازیوں پر اکڑوں میں، صحت پانے کا راز اس میں نہیں چھپا ہے کہ میں اپنی طاقت سے مؤمنین کے دلوں میں خوف پیدا کروں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تمہیں صحت اس لیے حاصل کرنی ہے، تمہیں اپنے جسم کو اس لیے مضبوط کرنا ہے تاکہ اللہ اور تمہارے دشمنوں کو اپنی طاقت کے ذریعے سے خوف زدہ کر سکو۔ متوجہ ہوئے کچھ؟ میرے پاس اگر طاقت ہے تو اس طاقت کا استعمال مؤمنین کے خلاف نہیں کرنا ہے، اپنی طاقت کا استعمال دشمنوں کے لیے کرنا ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ نہ جانے کتنے ایسے خوش قسمت افراد ہیں اس روئے زمین پر کہ جو صرف اس لیے واکنگ کرنے کی عادت اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تاکہ وہ نجف سے کربلا تک پیدل جا سکیں، اور یہ واقعیت ہے۔ کتنے ہی ایسے مؤمنین ہیں کہ جنہیں صرف اس لیے تاکہ وہ امام حسین کی بارگاہ تک پیدل جا سکیں وہ اپنی زندگی میں صحت پانا چاہتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ اللہ کے گھر حج پہ جا سکیں، لہٰذا صحت کی تمنا ہے۔ اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کی زیارت کے لیے جا سکیں، یہ تو مقصد ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں صحت کا راز اس میں چھپا ہونا چاہیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتے کب ہیں؟ 20 سفر کی تاریخ 20 جب آنے لگتی ہے تو انسان کربلا کے لیے 3 دن پہلے نکلتا ہے، 4 دن پہلے نجف سے نکلتا ہے۔ تیاری کب سے کرتے ہیں؟ نہ جانے کتنے مؤمنین ہیں جو محرم سے تیاری کرتے ہیں، روزانہ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر صرف اس لیے پیدل چلتے ہیں تاکہ ان کے پیروں کی عادت رہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عشق امام حسین کا انسان کو کامیاب بناتا ہے۔
دنیا کی چیزیں کامیابی میں بہت ساری بیان کی جائیں گی یا بیان کی جاتی ہیں، لیکن یقین جانیں اگر اہل بیت اطہار کی خدمت کا جذبہ ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس میں ختم کروں آپ کی خدمت میں، حقیقت یہ ہے کہ اگر امام حسین کی بارگاہ میں انسان آتا ہے تو امام حسین بھی کبھی کبھی آزماتے ہیں۔ مرحوم کوشانی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، جلدی میں عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں بچا میرے پاس۔ بڑی عظیم الشان شخصیت ہے، سیاحت غرب و سیاحت شرق دو کتابیں لکھی ہیں، بڑی عظیم کتابیں ہیں۔ سیاحت غرب میں انہوں نے وہ تمام باتیں لکھی ہیں کہ جو ایک انسان اس دنیا سے جانے کے بعد جن مراحل سے گزرتا ہے ان تمام مراحل کو اللہ رب العزت نے انہیں دکھایا تھا اور انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ بڑی عظیم کتاب ہے سیاحت شرق۔ اس کتاب میں انہوں نے وہ تمام باتیں لکھی ہیں کہ جو خود ان کی زندگی میں ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اس اعتبار سے بڑی قیمتی کتاب ہے۔ جس زمانے میں وہ مقیم تھے نجف اشرف میں، سیاحت شرق میں لکھا ہے انہوں نے واقعہ، وہ نجف اشرف سے کربلا پیدل جا رہے تھے اور یہ اس عادت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ پیدل چلتے تھے تاکہ میں امام حسین کی بارگاہ میں جاؤں تو کہیں راستے میں ایسا نہ ہو کہ میرے سواریوں پر چلنے کی عادت امام حسین کی زیارت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ ہمیشہ پیدل چلنے کی عادت رکھی۔ جا رہے تھے نجف سے کربلا کے درمیان، اچانک ہوتا ہے جب امام حسین آزماتے ہیں تو اس طرح سے آزمائش ہوتی ہے۔ مرحوم کوچانی نے لکھا ہے کہ میں جب نجف سے نکلا ذرا سا کچھ آگے ہی بڑھا تھا کہ اب جو میں نے دیکھا تو جو پانی کا ذخیرہ لے کر میں چلا تھا وہ پانی ختم ہو گیا۔ آپ حضرات ابھی جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ موقف لگے ہوتے ہیں نجف سے کربلا تک کے درمیان۔ اچھا یہ راستہ بھی الگ ہے۔ پہلے ایک راستہ تھا کہ جو شاید آپ حضرات میں کچھ بزرگان ہو تو یاد ہوگا، یہ 3-4 منزلیں ہوتی تھیں، الخان الاول الخان الثانی کہلاتی تھیں۔ یہ راستہ نہر فرات کے بغل سے جاتا تھا اور اس راستے سے اس زمانے میں بزرگان جایا کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم راستہ ہوتا تھا۔ یہ تقریباً وہی راستہ تھا کہ جس راستے سے اسرائے کربلا کو کوفے لایا گیا تھا، لہٰذا اس راستے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی اگلی منزل آئے گی خان اول، وہاں کے اوپر جاؤں گا تو پانی لے لوں گا۔ باقاعدہ مرکز ہوتا تھا، وہاں پہ آرام کی جگہ ہوتی تھی، وضو خانہ ہوتا تھا، لوگ نماز کے لیے رکتے تھے، کچھ کھانا پینا ہوتا تھا، اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ وہاں پہنچے، پتہ یہ چلا کہ وہاں پر پانی ختم ہو چکا ہے۔ کیا کریں انسان؟ اچھا کچھ لوگ تھے کہ جو آئے ہوئے تھے وہاں سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، جس سے بھی انہوں نے اچھا پیاس بڑھتی جا رہی ہے، نہیں پتہ آپ نے محسوس کیا نہیں محسوس کیا، جب تک یہ پتہ ہو کہ پانی نہیں ہے پیاس ایک حد تک رہتی ہے، لیکن جب یہ احساس ہو کہ مثلاً اگلی منزل کے اوپر پانی ملنا ہے، بس تھوڑا سا وہ فلاں گھر پہنچے وہاں پہ پانی مل جائے گا، پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ سوچ کر کہ یہ خان اول پہ پہنچیں گے تو پانی مل جائے گا، پیاس اور بڑھ گئی تھی۔ وہاں پہنچے پانی ختم ہو چکا تھا۔ اچھا اس زمانے میں پانی کا انتظام تو اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ مرحوم کوچانی نے لکھا کہ وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے میں نے سب سے التماس کیا کہ تھوڑا سا پانی دے دو، کسی نے ایک قطرہ پانی، یہ آزمائش، کسی نے ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ پیاس ہے کہ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ سوچیں ابھی نجف کے پاس ہیں، یہ راستہ اس زمانے کے یہ علماء جب راستہ طے کرتے تھے تو مسلسل چلتے تھے، معمولاً رکتے نہیں تھے، صرف نماز کے لیے اور وضو کی تجدید کے لیے رکتے تھے، ورنہ مسلسل راستہ جاری رکھتے تھے اور اسی طرح سے مغرب میں نکلتے تھے اور ایک دن ظہر تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ چلتے جا رہے ہیں، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، راستے میں کہیں پانی نہیں ہے، حتیٰ کہ پیاس اپنی شدت اختیار کر گئی۔ مرحوم کوچانی نے لکھا ہے کہ میں کیا کروں، میرے پاس پانی تو تھا نہیں، اکیلا صحرا میں چلا جا رہا ہوں۔ کہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں اس عمر میں، وہ بھی ابھی 5-6 گھنٹے پہلے میں نے پانی پیا ہے، میں اس عمر میں اتنا پیاس محسوس کر رہا ہوں۔ کربلا میں تو بچے 3 دن کے پیاسے تھے۔ سنیں گے آپ، مرحوم کوچانی کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ تھا کہ اس لمحے سے یہ پیاس میری ختم ہوتی گئی اور اب میں شدت سے رو رہا تھا۔ کبھی جناب سکینہ پہ گریہ کر رہا تھا، کبھی کربلا کے ننھے بچوں کے لیے ماتم کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اچانک مجھے احساس پیدا ہوا کہ انہی شہدائے کربلا کے درمیان تو ایک 6 ماہ کا بچہ بھی تھا، نہ جانے اس بچے نے کیسے صبر کیا ہوگا،
نہ جانے کیسے امام حسین اس کو لے کے میدان کربلا میں آئے ہوں گے۔ ہاں عزاداروں، کہتے ہیں مرحوم کوچانی کہ میں اس طرح سے یاد کرتے کرتے، گریہ کرتے، ماتم کرتے ہوئے سرزمین کربلا پہ پہنچا۔ عالم یہ تھا کہ اب پیاس تو نہیں یاد تھی، لیکن کربلا والوں کی پیاس تھی کہ جو میرے اوپر پوری طرح سے غالب آ چکی تھی۔ کہا اب جب میں سرزمین کربلا پہ پہنچا، یہ وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے میں سرزمین کربلا میں امام حسین کے حرم میں اس زمانے میں گھڑی لا کے لگائی گئی تھی، یہ ہر گھنٹے کے اوپر اس پہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ کہا جس موقع کے اوپر میں پہنچا، اس موقع کے اوپر صبح کے 11 بجے تھے، 11 دفعہ اس گھنٹی کو اعلان کرنا تھا، اس گھنٹے سے اعلان ہونا تھا کہ 11 بج چکے ہیں۔ کہا جس موقع کے اوپر اس گھنٹے سے آواز آنی شروع ہوئی، اب جو میں نے سننا شروع کیا، اس گھنٹے سے آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک آواز کربلا کے بن سے پیدا ہو رہی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا۔ کہا مسلسل یہی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کہتے ہیں مرحوم کوچانی کہ میں نے آگے بڑھ کے اب جو سرکار وفا، سرکار ابو الفضل عباس کے حرم کی طرف رخ کیا، وہ گھنٹیاں کہ جو وہاں بج رہی تھیں، ان سے آواز پیدا ہو رہی تھی، لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی۔ یعنی اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی میدان کربلا میں سرکار وفا امام حسین کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ بس عزاداروں، میں نے مجلس کو مکمل کر دیا، لیکن ہاں میدان کربلا میں ایک اکیلا مجاہد ہے کہ جن کی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی ہے۔ سارے شہداء پیاسے شہید ہوئے ہیں، لیکن ہاں ان تک تو پانی نہیں پہنچ سکا تھا، ظاہری طور کے اوپر وہ پانی سے دور تھے۔ میدان کربلا کا اکیلا مجاہد ہے کہ جس نے نہر فرات میں گھوڑا اتار دیا۔ اے اسب با وفا، تم جتنا چاہو پانی پی لو، لیکن عباس پانی نہیں پیے گا، اس لیے کہ اپنے بابا سے وعدہ کیا ہے جب تک میرے آقا حسین پانی نہ پی لیں گے تب تک یہ غازی پانی نہ پیے گا۔ ہاں اپنے چلو میں پانی لیا، میدان کربلا کے اس غازی نے دوبارہ اس پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا۔ جب تک سکینہ پانی نہ پی لے تب تک یہ غازی بھی پانی نہ پیے گا۔ ہاں عباس نے اپنی پیاس کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا، اور جب حسین کو آواز دیا اپنے اس غلام کی خبر لیجئے، حسین میدان کربلا میں پہنچے، بس ایک جملہ امام حسین کا ہے جو بڑی قیامت کا ہے۔ فرماتے ہیں اے عباس، اب تم سونے جا رہے ہو، اب وہ آنکھیں نہیں سو سکیں گی جو اب تک سوتی تھی، اور اب وہ آنکھیں آرام کریں گی جو تمہارے غیظ کی بنا پر ابھی تک نہیں سو پاتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو دین کے خادموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم